اللہ الرحمن الرحیم جڑا کو تھوڑی جی مت کرو والے کیوں السفیری ما یشبه السفیر صاد زا سین را حرف مقرر را صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور صفات بیان ہو رہی ہیں۔ حروف صفیر وہ ہیں جو مشابہ ہیں سیٹی کے کہ جب ان کی آواز نکلے تو بچ سیدھی آواز نکلے، اور وہ ہیں اوس اوز اس جی حروف صفیر وہ حروف ہیں جو مشابہ ہیں سیٹی کے، اس از اس اگے را حرف مقرر راست بس صبر کر کیوں پیچھے لگے کوئی اچھا چونکہ کل ہے تاں بس نہ لے ہوندہ نا 29 حروف میں سے جو را ہے یہ مقرر ہے، یہ سانو نہیں والا ہوندہ عربیاں کو سنو تو سمجھ لگے کہ را دو ورندہ جی کیا کہ جی 29 میں سے جو را ہے نا یہ مقرر ہے کہ اس کی ادائیگی میں تکرار ہوتا ہے، کلکلا اور چیز ہے، یہ را مقرر اور چیز ہے۔ اگے بلام چلو اچھا جی یہ جو ہے نا کیا نام ہے 29 حروف میں سے ایک لام ہے جو منحرف ہے، ایک 29 حروف میں سے ایک لام ہے جو منحرف کا مطلب پڑھ دیں ہاں بھئی جتھوں دا ہونا شروع ہوتا ہے نا اتھوں کا منہ والے پاسے لگا ہوتا ہے جی آل تو اتھے جا کے مکدہ ہے جی یہ انحراف ہے جی بھی اپنے مخرج تو اتھے نہیں کھلوندا جتھوں شروع ہوتا ہے، شروع اور تھاں تے ہوتا ہے تو مکدہ اور تھاں تے اے مطلب جی جی سنے ہی چلو مانا پڑھو نا پھر مانا کر دیں تیان کرو بشا بنے کیوں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر 9 سیزدہ ہم 13ویں قسم کی حروف صفیر وہ جو مشابہ ہیں، یہ فاتحہ سے ما یشبہ یا افعال سے ما یشبہ ہو، جو مشابہ ہیں کس کے صفیر کے، صفیر یہ امیر کے وزن پر ہیں، آواز مرغ کی آواز مرغ بسم اللہ الرحمن یعنی وہ حروف کے تلفظ ان کا جی آواز کی معنی با آواز مرغ شنیدہ شود کہ ان کا جب آواز ہو نا تو ویسے لگتا ہے جیسے پرندے کی آواز کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے جی اس کے حروف جی استغفر اللہ کہ تلفظ آہاں آواز ما جی اگے یہ غلط ہو گیا نا جی ہاں یہ اور لفظ معنی فارسی بے خود رو بے معنی میں نہیں یقیناً بے کہ وہ حروف کے تلفظ ان کا آواز معنی با آواز مرغ شنیدہ شود، اس کے حروف ہیں صاد ذات سین، اور جب ان حروف یہ حروف زبان کے کنارے سے اور ثنایا کے اطراف سے باہر آتے ہیں تو لا محالہ آواز دانتوں کے درمیان سے مشابہ آواز مرغ صادر میں شود ان پہ ہی کھانے اسی لیے ان حروف کو صفیریہ کہنے دی وجہ یہ ہے جی اچھا جی اگر تو کہے وہ حروف جو کہ کیا ہیں غیر متقلقلہ ہے ہمہ صفت مقابل قلقلہ دارند جی تو وہ سارے کے سارے قلقلہ کی صفت کا مقابل ہیں جو متقلق نہیں ہے، تو پس چاہیے کہ مقابل اس کے 9 سیزدہ ہم باشد، اور حروف صفیر کتنے ہیں 4 ہیں جی تو مطلب ہے کہ چونکہ
جڑے نا بھی کلکلا کے جو مخالف ہیں وہ سارے اس طرح ہونے چاہیے. تو اس کا جواب دیا ہے میں نے جواب نا بھئی چہار جی ہاں کیا کہے کہ بھئی حروف غیر متقلقلہ تمام صفت متقابل بھی کلکلا اور باقی ساروں میں کلکلا نہیں ہے. تو پس چاہیے کہ ان کا مقابل کیا ہونا چاہیے 13ویں نو او بنے جڑی مقابل چے اور حروف صفیر 14ویں نو بننی چاہیے جس حالانکہ بنائی کی ہے. میں کہتا ہوں ہاں لیکن جب برائے مقابل کلکلا اسم جدا گانا نزد اہل فن مصطلح نہ بوداست انہوں کو بکھرا نا نہیں بنایا لہٰذا اس کو صفت مستقل جدا گانا قرار نہ دادا. سنا جی اگرچہ باقی سارے غیر متقلقلہ ہیں یہ لفظ بنایا سا لیکن انہوں نے لفظ کو نہیں تاں واسطے برخلاف صفات سابقہ کے مقابل ہر ایک کا جدا گانا نام نہ رکھے. اچھا جی کنے ہو گئے 13 ہو گئے. 14واں 9 چہارم چہاردم را حرف مقرر است. را اس لیے کہ ہنگام ادایش کنارہ زبان 2 بار بمخرجس میرے ساتھ تاں صحیح ادا ہوندہ جی تے سنیں تے اگے کی بامے ہاں بامے لغزد او بدل میں پھسلتا ہے بعلت تقریر کے دروست جو کہ اس میں ہے اسی جگہ سے ہے کہ اس کی حرکتش اس کی جو حرکت ہے نا وہ مثل 2 حرکتوں کے شمار کرتے ہیں جی کما سیجیو فعل امالہ الاخر امالہ دباس وگاوند انشاءاللہ. فائدہ ظاہر کلام سیب و مذہب شرح یہ ہے کہ تقریر صفت ذاتیہ حرف را کی ہے کہ ہیچ گا کہ کسی وقت بھی سکوت کو قبول نہیں کرتے اور بعض از قراء اس پر ہیں کہ تقریر در رائے مشدد کیا ہو جاتی ہے ساکت ہو جاتی ہے جی. بعض نے گلا کی ہے جی 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 تقریر جڑی جی و ابو حیان کہتے ہیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہوئی اور نہ کسی محققین عربیت سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب مشدد ہو تو اس کا تکرار تو آپ پڑھ کے دیکھ لو تکرار ہے وے بلکہ چوکھا ہونا جی مستقر قذاف الارتشاف. اور ابو محمد مکی در رعایا در حال تقریر میں آرد کہ ازر وہ کہ ہو وہ جب کہ ہو را کیا انہیں ایک گلا کی ہے کہ را کے اندر تکرار سب سے زیادہ ظاہر ادوں ہوتا ہے جدو کی ہوندی ہے تو انہیں آکے بھی تو مشددہ وچ ہوندا ہی نہیں تو الٹ ہو گیا کم سمجھا گئی ہوں تو لہٰذا اس کے خلاف نکلے گل. 15ویں نو اے صفتہ ان کل 15 نہیں تے جڑے مخارج سن کنے سن 16 تے صفتہ انہاں کے حوالہ ہونے 9 5 دہم انحراف جی بھئی منحرف ہونا اور جب یہ صفت بند ہے کس میں ایک حرف میں لہذا کہا با لام حرف منحرف است یعنی نہیں آکھے کہ وہ حروف منحرف اس لیے کہ از مخرج با صفت خود انحراف ورزیدہ با مخرج با صفت غیر خود متصل شدہ است. اپنے مخرج تو شروع ہو کے دوجے دے گھر جا کے بک دیئے جی کیونکہ لام حقیقت میں کس سے ہے لیکن زبان اس کی ادائیگی میں از جریان صوتے کے در رخوہ باشد اس آواز سے منحرف ہو کر میلان کرتی کدھر بحرف شدیدہ گردید. سنیں ایشا بس بہرحال نہ بحدے کے معنی از جریانش باشد سانس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بے مانت شدیدہ بلکہ بین بین پس این حرف میان رخوہ و شدیدہ است. اس واسطے نے کیا کہ منحرفہ کی بے اپنے مخرج سے منحرف ہو کر دوسرے مخرج کی طرف میلان کرنے والا جی. اللہ اکبر ہو سنیں رضی در وجہ انحرافش کہتے ہیں کہ زبان حنکے اعلیٰ سے اس کی ادائیگی کے وقت دور نہیں ہوتی اور آواز اس سے
عظام مخرج حادث نمے شبد بلکہ ہر دو کنارہ کیے باریک زبان را آواز خالی دیکھ ہاں و آواز از ہر دو ناحیہ پیدا میں شود تا لام ازاؤن دیجی اور کوفیان ابو محمد مکی لام لام ورا ہر دونوں کو منحرف کہتے ہیں قذاف الارتشاف بس گل مک گئی اگلا مطلب شروع جائے جب مصنف علام موقوف علیہ سے اصل میں تو متقاربین کا ادغام کرنا تھا نا متقاربین مخرج کے اعتبار سے یا متقاربین ان کا کیا کرنا تھا اور پچھو دسے سی غلط ادغام دی چل دی پہ تو وچ اے مسئلہ آنا سی تو تاں کم سمجھ آنا سی کہ موقوف علیہ سے بے کیا ہوا جب مصنف علام از موقوف علیہ کیڑا ادغام کہ بیان مخارج و صفات بود فارغ شد حالن در بیان اصل مدعا میں پردازت پس بیداں کے حروف صفیر وہ ہیں جو مشابہ ہوں صفیر کے اور سیٹی کے صاد زا سین را حرف مقرر ہے اور لام حرف منحرف ہے جی حروف صفیر وہ حروف ہیں جو مشابہ ہوتے ہیں سیٹی کے صاد زا سین را حرف مقرر ہے اور لام حرف منحرف ہے حروف صفیر وہ ہیں جو مشابہ ہوتے ہیں صفیر کے صاد زا سین را حرف مقرر ہے اور لام حرف منحرف ہے آگے جی پس بدان کے ادغام متقاربین در مخرج یا صفت بقلب اول بثانی است مگر بارز واہ لبس لبس حرف بحرف در یک کلمہ معنی ادغام است نحو وطدین و وطدین و حرف حلقی در حرف حلق کے ازاں ادخل است مدغم در حرف حلقے در حرف حلقے کے ازاں ادخل است مدغم نشود مگر ہا در عین و ہا بقلب ہر دو و ہا یہ صبر کرو دھیان کرو بھائی نکیو ان پڑھو نا پھر اگلا پڑھیے پس جان کے نہ تو پہلے کتاب سمجھو نہیں درو متقاربین کا ادغام متقاربین مخرج میں یا صفت میں متقاربین ان کا جو ادغام ہے اس کا قانون کیا ہے کہ اول کو ثانی بنانا ہے اول کو ثانی بنانا ہے پھر جنس کا جنس میں ادغام کر لیں کیونکہ جب تک جنس نہیں بنے گے ادغام نہیں ہوگا اول کو ثانی کی جنس بنانا ہے پھر ادغام کریں گے یہی قانون ہے کبھی کبھی ثانی کو اول کرنا ہے وہ کہیں گے یہ خلاف قیاس ہے لیکن ہے صحیح جی یہ تو ہو گیا اس دا قانون کیا بھائی متقاربین در مخرج یا متقاربین در صفت کا ادغام جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ اول کو ثانی بنائیں گے پھر اول کا ثانی میں ادغام کریں گے مگر اگوں آ رہے نہیں کچھ جنا موانے جی مگر با عارض اگر عارض آ جائے اگر عارض آ جائے تو پھر ثانی کو اول کریں گے پھر ثانی کو اول کریں گے یا ادغام نہیں کریں گے اور ایک حرف کا لبس دوسرے حرف کے ساتھ ایک کلمے میں یہ ادغام کو مانے کیا کہ ایک حرف کا لبس ایک حرف میں ادغام کو مانے ایک کلمے میں وہ لبس حرف با حرف ایک کلمے میں ادغام کو مانے ہے جیسے نا وت دن تے وت دن ان کا اگر ادغام کر دینا تو بن جائے گا ودن کیا بن جائے گا اب پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں جو مدغم فی ہے نا جو مدغم ہے اور دال میں وہ توا ہے یا تا ہے یہ ہے لبس حرف بحرف در یک کلمہ سنیں جی تو ایتھے ان التباس پہ جائے گا کہ جو مدغم ہے وہ توا ہے جس کو دال کیا ہے یا تا ہے جس کو ایشا بس ہے کیا کہ جی مگر عارضے کے سبب سے اس طرح نہیں ہوگا وہ کی کرنا آئندی وضاحت اور ایک حرف کا لبس دوسرے حرف کے ساتھ لیکن ہوں ایک کلمے میں دو چوہے تو پھر نہیں ہوندی مثال دیں گے یہ کیا ہے جیسا کہ وقت میں
त्वा को दाल करके वद्दुन बने तो اور اسی طرح وط دن میں تا کو دال کر کے दाल करके वद्दुन बने تو اب التباس ہے کہ جو مدغم فی تو دال ہے، جو مدغم ہے وہ طوا ہے त्वा है या दाल है دال ہے، اور حرف حلقی کون؟ हरफे हल्की او ایتھے پڑھے تھا جی حرف حلقی بھی، سب تو تھلے کون نے؟ اس تو اتے اس تو اتے سنیں جی اے شاباش ہے حرف حلقی، اس حرف حلقی میں جو کہ اس سے ادخل ہے بس وصوب سینہ، حرف حلقی جڑا اتلے پاسے والا ہے، جی سنیں نا جی کہ اس کا ادغام کریں کس میں؟ بے حرف حلقی در حرف حلقی، کس میں کہ جو اس سے کیا ہے ادخل ہے، مدغم نشواد، اس کا ادغام نہیں ہوتا جی، آپس میں ہوگا ایک جن سے پھر تو خام خواہ ہونا ہے پیچھے یہ جڑا بدلانا ہے ان کی گل ہو رہی ہے جی، کیا کیا جی؟ اور حرف حلقی اس حرف حلقی میں کہ وہ جو اس سے ادخل ہے مدغم نہیں ہوگا، اس کا ادغام نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا نہیں ہوگا، سنیں جی اے شاباش اگوں مگر نال استثناء کرنی ہے، ہاں دا ہو جائے گا تو انہوں پھر پڑھ دیں جی۔ ادھر ویکھو بلاؤ جی ہوں، پس جان کے ادغام در حرفین متقاربین در مخرج یعنی متشارکین در یکی از مخارج 16 مذکورہ یا متقاربین در یک صفت از صفات 15 گانا جی، تو کیاسن ان میں ادغام کس طرح ہوگا؟ کیاسن بقلب حرف اول بثانیست، اول کو ثانی بنا کر ادغام کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا سمجھا؟ اس سنیں جی اس لیے کہ ادغام عبارت ہے از تغییر حروف اول، بے پہلے حرف کو بدلانا اور متصل گردانیدنش بثانی، اس طریقے کے ساتھ کہ ہر دونوں ایک دکھائی دیں، و این را، اور اس کو دو چیزیں لازم ہے تا ہونا ہے کہ اول کا سکون اول اصلی ہو یا نہ جی، سکون اول جی، سنیں نا بھئی دو چیز لازم ہے، کیا؟ اول کا سکون اصلی ہو یا نہ، شابہ وہ ساکن ہوئے جی، خواہن کیتا ہوئے، اور ابدال جی یکے از جنس جی دیگر، تے پھر کی کرنا؟ بدل کرنا ایک کو دوسرے کی جنس سے، تاکہ دو ہم جنس حقیقی پیدا ہو جائیں، سنیں یعنی یہ تو دو چیزیں لازم نہیں کیڑیاں، ایک تو اول ساکن ہونا ہے، پھر دوسرا ہے کہ دونوں میں ہم جنس سے ہیں نہیں کیونکہ متقارب ہے مخرج میں یا صفت میں، تو اب خواہ دو میں سے ایک کو کیا کریں گے؟ دوسرے کی جنس کریں، جنس کریں گے۔ پس قیاس یہ ہے کہ قلب اول نیز در حرف اول باشد، جی میں اول دا ساکن ہونا ضروری ہے نا، اسی طرح اول نو قلب کر کے ثانی بنانا قیاس ہے بے از جن سے تغیر اول است کہ در مفہوم ادغام داخل است، اے قیاس بن گیا، اے گل مگی جی، مگر بعارض، مگر عارضے کے ساتھ قلب ثانی کا باول کنند، عارضہ ہونا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ثانی کو اول کے سامنے بناتے ہیں، ثانی کو اول کرتے ہیں، عارضے دی وجہ تو اون دیکھو بھئی مثلا سیودن کی پہلا کون ہے؟ پہلے یا دوسرا، واو ہے، تو یہاں جو ثانی ہے نا تو ثانی کون؟ واو کو یا کر کے پھر یا کا یا میں، ادغام کرتے ہیں، نہ کہ بالعکس کہ میں یا کو وہ نہیں کریں، یا کو واو میں سب کی یا کو واو کر کے واو کا واو میں، ادغام کرتے ہیں، وگرنہ سکل لازم آ جائے گا اور واو یا نہ لو، ثقیل ہے، اور ادغام کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے، اے عارض ہے بھی اگر اول نو ثانی کریے تو سکل لازم ہوتا ہے، ثانی نو اول کریے تو خفت ہوندی ہے، اے وجہ ہے جی۔ ہن دھیان کری میں مراد از عارض، اتھے عارض تو کی مراد ہے؟ مراد از عارض مانے است، کیا ہے؟ مانے ہے،
ذرا کے اس لیے کہ قیاس اصل ہوتا ہے اور اس کا جو خلاف ہوتا ہے اس کو عارض اور طاری ہوتا ہے. سنی گل ہے یہ مطلب ہے جی. تے پس مراد از عارض معنی مذکور است اے جڑا پیچھے پڑھا ہے بھی سکل والا جی, نہ کہ موانے دوسرے کس سے حروف حلق وغیرہ سے کہ ان کے لیے استقلالاً بحرف عاطف در ما بعد ذکر کردہ وکھرے ذکر ہون گے جی. اسی لیے مصنف علام در اصول اکبری لائے ہے کہ مراد عارض سے مثل ہونا اول کا جیسے سیدن آگے سمجھے اتھے ایک گل لے آندی ہے جی. اور ابن حاجب اور اس کے تابعان اس پر ہیں کہ ادغام واو کا واو و یا یہ نہ بھی اور طرح تقریر کی تھی یہ پیچھے بھی گزری تھوڑی جی دھیان کرے جی بھئی ابن حاجب اور اس کے تابعان اس پر ہیں کہ ادغام واو و یا کا سیدن میں یہ متقاربین سے ہے ہی نہیں ہے یہ بلکہ یہ مثلین سے ہے بلکہ کیویں اس لیے کہ تو پہلے قانون لگا ہے کہ واو یا اکٹھی ہیں اور اول ساکن ہو تو جو ہے نا واو کو یا سے بدلاتے ہیں اس لیے کہ علال کیا ہوتا ہے کس پر پڑھا نہیں قانون ہے جی. تو جب کا باقاعدہ علال واو کو کیا کیا تو ہون اجتماع مثلین ہو گیا ہون جاواں دی آپے چ کوڈی پے گی وہ تو گل ہی مک گئی ہے جی. کردند اجتماع مثلین لازم آمد وقبل علال متقاربین نیستند اور علال تو پہلے تھے یہ متقاربین ہے نہیں کون کہ متقاربین نہیں ہے کیونکہ مخرج یا کا اور مخرج واو کا بکرے بکرے ہوئے کہ کوئی نہیں ہو گئے متقارب ہی نہیں ہے. پس اخراج اس کا از قولی مگر بعارض از قاعدہ ادغام متقاربین مانا نمی دارد یہ تو کٹنے دے فائدہ ہی کونی یہ تو متقاربین ہے نہیں جی. یہ تقریر کی تھی کننا تو انہیں اچھا شارحین نے جی. میں کہتا ہوں مصنف کی جانب سے کیونکہ انہیں لے ہے نا مصنف کی جانب سے میں تمام گفت کہہ سکتے ہیں کیا کہ متقاربین اس جگہ میں عام ہے. متقاربین مخرج میں ہوں یا تو واو اور یا در صفات متعددہ تقارب دارند جیسا کہ دو میں کی نہیں جہریہ بچوں مجورہ بچوں نے اور خاوت بھی ہیں دونوں لین بھی ہیں وغیرہ سنیں جی. مع حاضہ ادغام دوجا جڑا نا ابن حجم نے فرمائی نا گل کہ بھی اے تا ادغام مثلین دا متقاربین دا ہے ہی کوئی نہیں تو وہ پہ آندے نے بابا جی اے تا ہر تھان تے ایویں ہونا جتھے بھی ادغام کرنا ہے پہلوں کی بنانا ہے واجیہ پہلو ایک نو بدلنا ہے جس لئے بدلنا تو کی بن گئے تو جنس دا ادغام پھر وہ متقاربین دا گل ہی مک جائے گی. پھر یہ جڑا ناوی ہے ایڈا وڈا جڑا مسئلہ کھڑا کیتا ہے بھی متقاربین کے ادغام ہوتا ہے تو گل ہی پھر ختم ہو جائے گی کیونکہ جب بھی ادغام کریں گے متقاربین کا مخرج میں یا صفت میں کیا کریں گے ان کو پہلے ایک جنس کریں گے تو پھر جنسین بن گئے او بے خود رو کہ مع حاضہ بیڑا پہیں کہ بھئی ادغام ہر متقاربین کا بعد قلب راجے با ادغام مثلین ہو جاتا ہے اور اے بس تو لہذا پھر یہ تو گل نہ بنی ایک کو پھر اس نے اگو آفری دلیل بنانا ایک بڑی آپ ہی سارا لینا ہے شو. اچھا اور اعلال واو کا یا کے ساتھ یہ جزو ادغام و داخل آست نہ چیزیں دیگر مستقل یہ جی واو یا بنائی ادغام واسطے وے یہ پورے گل دی جز ہے وکھری گل نہیں ہو تاکہ بعد ادغام جڑا مجبوری بن گئی کہ دو یاواں نے اکٹھے کرنے جفی پوانے واسطے انہوں نے کپڑے بدلائے نے جی سنیں نہ کہ چیزیں دیگر مستقل کیونکہ قلب حرف از جنس حرف دیگر در ادغام عام ہے اس سے کہ قلب حرف علت کا ہو یا اس کے تیتھے قلب حرف علت دا ہو گیا ادغام واسطے تھے ففہم سنیں اب اے تسی اللہ مگر بعارض اب مصنف حالن اب
در بیان موانے دیگر میں گوین بھی اور بھی ادغام کو موانے ہوتے ہیں کن کا متقاربین کا اور بس نا متقاربین کس میں مخرج میں یا صفت میں ان کا ہن سنی نمبر 1 و لبس حرف بحرف در یک کلمہ مانے ادغام است یہ لبس بالفتح ہے بمانا اور اشتباہ جی قذافی سہا جیسے اے واتا دا تے واتا دا جڑا بنایا نہیں تھے چلو ہر دو بسیگا ماضی اول بمانا محکم کرد پکا کیتا ثانی بمانا واتا دا انہیں کل ٹھوکیا تو بچے اگر ان دو دریں ہر دو ادغام کنند تو ملتبس شبد این ہر دو کس کے ساتھ ہر دو با ودا کے ساتھ کیونکہ دونوں ودا بن جائیں گے نا اور معلوم نہیں ہوگا کہ دال اول اس کی جیڑی دال چ مدغم ہے اصل اس کا اصلیہ ہے یا تا سے بدلی توا سے بدلی ہے یا اے رولا پہ جانے جی سنیں بس اور اسی طرح ہے حال ان کی مصدروں کا کیڑی ہن انہاں دا پینجا کڈنا جے ذرا پھیرا دے لو کوئی گل نہیں جی اسی کتاب وچ جی یہ حال ہے سنیں کس کا مصدروں کا بفتح واو و سکون توا کی بنے گا وت تے وت دن تا نزد اہل حجاز ان کے نزدیک یہ ہے رضی کہتا ہے جیسا کہ اسم میں کیا وت دن جی آگے کیے ہاں وہ آنچے اور وہ جو کچھ بعض شارحین لائے ہیں کیا واتا دن بالتحریک بمانا استوار تے واتا دن بالتحریک بمانا میخ صدن اندنے بھی یہ جڑا آکھے نا در کتب لغت ازاں اثر نیست بھی یہ جڑا نا اس سکون نال نے او بفتح واو سکون توا و تائے تے بالفتح کو نہیں ہے گا فاعلن نہیں ہے گی مصدر فاعلن نے کہ یہ فاعلن دھیان کرے جی وہ بسم اللہ الرحمن بلکہ مصدر ہر دو کی کیا ہے بالفتح ہے کہ میں بات تے اردو میں قذاف السحا والقاموس نہ کہ بالتحریک حرکت کوئی نہیں ہے اور ابن حاجب کون در شرح مفصل میں آرد دھیان کریں جب ابن حاجب در شرح مفصل میں آرد کہ دری مثال اے جڑی مثال دو او واو تا دال علی التباس از دو از وجہ دیگر نیز لازم میں آئے ایک اور وجہ بھی ہے بے التباس ہونے دیکھتے ہوئے نا وہ کی ہے کہ وزن اس کا معلوم نہیں ہوگا جس لئے ادغام کریں گے تو بن جائے گا ودن تو پتہ نہیں چلے گا کہ ساکن الاوسط ہے یا برائے ادغام ساکن بھی اصلی ساکن سی فعالن سی یا ادغام واسطے تو وزن فعالن سی یہ بھی وجہ التباس دیئے اور زمخشری مفصل میں کہتے ہیں کہ در واتا دا یاتے دو اکلا جڑا ہے کیڑا او وعدہ یائدو یوئدو مانے دیگر است او ہور بھی کمان اکلے وچ تے آلے وچ یعنی لزوم اعلالین در صورت ادغام کمیں بھئی حذف فا کلمہ در مضارع اور پھر اس میں ادغام بھی کرنا پڑے گا تو اعلالین جمع ہو جائیں گے جی بس اور بعض عرب بسبب سکل مصدر بے مصدروں میں سکل ہوتا ہے این ہر دو را جی اے او جڑا ایدہ دونوں والا قانون ہے انہاں پڑھے اینو تیداتن تیداتن خاندہ اند نہ کہ واتدن و واتدن بالفتح بعض عرب نے انج بھی پڑھے ہے دھیان کرے جب قال ابو حیان فی الارتشاف بہرحال واتدن و واتدن فلا یدغامو ادغام نہیں کیا جائے گا حالانکہ وہ دو مصدریں ہیں کس کی واتا دا اور واتا دا کی اور بعض العرب نے التزام
کیا اس کی بنا کا علا فعلتن فقالا اور تیداتن دو میں ایک تات ایک توا تیداتن تے تیداتن انتہا. اور یہی ہے معنی قول جار بردی کا کیڑا کہ وَمِنْ عَجْلِ اس لیے کہ انہوں نے نہیں ادغام کیا اس میں جی کہ پہنچاتا اس میں ادغام کدھر لفظ کی طرف تو نہیں کہتے وہ کیا وَتْدُن وَلَا وَتْدُن بِالسُّکُون. اس لیے کہ اگر نہ ادغام کریں تو اس وقت لازم آتا ہے سکل اور اگر ادغام کریں تو لازم آتا ہے لفظ. پس وہ جو کچھ شارع اعتراض کرنا ہے شارع مازندرانی کہتا ہے کہ در مصدر این ہر دو فعل واتا کیے واتدن و واتدن بر وزنے ویدن بے ویتدن تے ویتدن بر وزنے ویدن گفتہ ہیں نمے شبد بلکہ بفتح تا و توا میں گویند کی میں ہاں واتدن او فتح تا و توا کی سنیں جی کہ بھئی او جڑا نا بھئی ویدن دی طرح نہیں پڑھنا انہوں نے کی پڑھنا ہے ہاں کیویں اے شاباش اور سمجھے ہی اگرچہ بسکون آہا ادغام متحقق نشود سکیل خواہد بود اور اگر ادغام ہو جائے تو مشتبہ خواہد شد با مصدر کیڑی ودن اشتباہ است کہ آز عبارت جار بردی جڑا اے بھی مازندرانی آکھیں انہوں اشتباہ پہ گیا ہے اے جار بردی کی عبارت سے اشتباہ پیدا ہوا ہے اور پے مان یش نہ بردہ تو فتح تا و توا کو از طرف خود ایجاد کردہ حالانکہ وہ ساکن فعلن وزن پیچھے پڑھ رہے ہو حالانکہ مراد جار بردی کی یہ ہے کہ بعض عرب بجہت اس کے کہ واتدن و واتدن بسکون ثانی ثقیل است و در صورت ادغام لازم میں آید لہذا تیداتن تیداتن پڑھتے ہیں ایتھو الٹ مانا کر لے مع ہذا مصدر بفتح تا و توا مستعمل نہیں ہے کیڑی فاعلن کوئی نہیں ہے جی اے اچھا جی بقولہ مشتبہ خواہد شد با مصدر کس کے ودہ یہ بھی خلط ہے کیونکہ مصدر ان کی ودن بضم واو ہے تو اے بننی ہے بدن او ودن بننی ہے تے واتا دن تے واتا دن بعد ادغام بفتح واو خواہد بود تے لہٰذا انہاں چ کوئی التباس کو نہیں ہے گا جی اس دے مطابق جی میں انہیں سمجھا جی لیکن قول جار بردی صحیح ہے کیونکہ اس میں کیا ہے تصریح مصدر نکرہ نہ تصریح مصدر نہ کردہ اور مراد ان کی کیا التباس ہے کس کے ساتھ بدن بفتح واو کے بمعنی محب اے مطلب ہے اگر تو کہے کہ دار اتدان ہے نا کہ جمع اتود بمعنی بچہ میش پیڑ دا باوجود ایک لزوم التباس ایک لفظی عدان بمعنی آہد جی کی آہد بس مانا اے لفظ ادان ہو رہی اتدان جمعی پیڑان دے نکے جڑنا جو لے لے تو انہوں میں ادغام کر کے پڑھ دینی چرا کیوں ادغام جائز رکھا حالانکہ التباس آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم جے سارا کیڑا شاہد جی اور این جواب اولا است از جواب مصنف وغیرہ کیڑا کہ وغیرہ کہ سکون اول و شدت تقارب را از قاعدہ مذکورہ مستثنیٰ گردانیدہ زراعت اس لیے کہ بری تقدیر وجہ اظہار واتدن نزد اہل اعجاز کی بدست نمے آید برخلاف جواب شیوز تے گل جی بھی وہ ٹھیک ہے جواب اچھا جی وقول در یک کلمہ پچھوں قید سی ایک کلمے بچ اعتراضی از مثل من لاکا ہے نا من لاکا اب اگر اس کو نون کو لام کر کے ادغام کرے کیا بنے اگرچہ ماضی نہیں باب تفعیل تھی ملا کا انہوں کی آ گئے
लिबास आ गया। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੱਲਾ ਕਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾएगा ये दो जिनसा ने जी लाजम आयत मगर जब कलमा दीगर मुमकिन उल इनफिकाक अस्त रफ़ा इल्तिबास नीस मुमकिन एक माने आ गई कुगू नीज दर बयान माने दीगर में गर्दद सुने ऐ शाबाश है जी हुण सुन व हरफ हल्की दर हल्की के अज़ा अदखल अस्त किधर थल्ले वाले पासे ये उतला थल्ले वाले बाच इदगाम नहीं हो सकता मुदगम न शबद उतला क्योंकि थल्ले वाला अगे शकील है तो जी उतले नूं भी उहदी जिनस बना के इदगाम ते सिकल दर सिकल थल्ले वाले नूं उतले दी जिनस बनाना ताकि सिकल कटे वो बला थी वे मुदगम न शबद ना बकलब अव्वल बसानी ना बकलब अव्वल बसानी सुने ते ना बकलब ये नहीं करना वजह की है आप नहीं करना और जिनस दा करना है दो शीन इकट्ठे दो सीन फिर तो करना जिन्हों दो हा इकट्ठे होन ज़रा कि इसलिए कि हरूफ हलक क्या है शकील तरीन हरूफ है क्यों वो शकील तरीन की भी तरकड़ी दे वजन किया जे आंदे ने बस बब बर आमदन आवाज़ अज जानिब सीना के दुशवार में उफ्ताद टिल लगदा सीने चो जी पस हर चे अजीं जा जानिब सीना अदखल व अनजल अस्त वो क्या है उससे जो कि जानब दहन अरफा है उतले नूं अरफा आंदे नहीं तो थल्ले वाले नूं इत्थे लफ्ज़ां दोवां दा इस्तेमाल होना जे अदखल ते अरफा अच्छा जरफ है और बस गल लिहाजा भी चूँकि इनमें सिकल है तो इदगाम करोगे तो होर सिकल बद भावें थल्ले वाले उत्ते करो भावें उतले थल्ले करो इदगाम बद जाएगा ये कल्ले कल्ले रहन दो ताकि पढ़ी जान जी जी और वो जो कुछ बाज़ शारहीन ने हमज़े को अस्कल व अरफा जी कहा है ख़ता है क्योंकि अरफा जो है ना वो अखफ होता है ना कि और जो थल्ले वाले को उतले पासे होना है वो थल्ले वाले नाल अखफ होना है कि अस्कल होना है तो होवे उतले पासे तो होवे भी अरफा ते नाले अस्कल होवे ये भी ठीक नहीं होया जी बस अगर अरफा को बादखल बदल करदा इदगाम कुनंद तो की हो जाएगा ज़ैद हो जाएगा और अगर अदखाल को बअरफा बदल साजंद इदगाम ब कलब सानी ब अव्वल लाज़िम आयद और ये बे थले ले आओ तो खिलाफे क्या तो थले जाओ तो सिकल होंदा है लिहाजा दिन अपने अपने घर च रहो तुसी जी इंदा मन कर फिर अगला पढ़िए और ध्यान कर वो किदे गए बस जान के इत्थों ही ना इदगाम मुतकारे बैन का और मुतकारे बैन केड़ी शय विच और नींदर विच कि बेहोशी विच मखरज में या सिफ्त में अव्वल के कलब के साथ सानी के साथ है बकल्ब अव्वल के कलब के साथ सानी के साथ है मगर आरिज के साथ इनकी वजाहत आ गई है और दूसरा माने और लबस एक हरफ का एक हरफ के साथ एक कलमे में माने इदगाम है जैसे वत दुन और वत दुन और हरफ हल्की हरफ उस हरफ हल्की में जो कि उससे अदखल है मुदगम नहीं होता और मगर नाल इस्तिस्ना करनी शाबाश जी जान के मुतकारिबैन मखरज में या मुतकारिबैन सिफत में का इदगाम अव्वल के कलब करने के साथ सानी के साथ है मगर आरिज के साथ और लबस एक हरफ का एक हरफ के साथ एक कलमे में इदगाम को माने है जैसे वातदुन और वातदुन और हर्फ हल्की उस हर्फ हल्की में कि उससे अदखल है मुदगम नहीं होगा शाबाश 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 जान के इदगाम मुतकारिबैन का मखरज में या सिफ्त में अव्वल के कलब के साथ सानी के साथ है मगर आरिज के साथ और लबस एक हरफ का दूसरे हरफ के साथ एक कलिमा में माने इदगाम है हल्की उस हरफ हल्की में कि उससे अदखल है मुदगम नहीं होगा आगे बढ़ो मगर हा दर आइन वहा बकलब हर दो बहा नाबु इस बहदूदन व इस बहाजी चलो जी
اگے بھی پڑھ دے مگر ومگر خا در غین و ادغام وادغام ضویر ضاوے یا مشفرن مشفرون در متقارب و صفیریہ وصفیریہ در غیرش وطا در استفعال و الف و حمزہ ممتنع است ممتنع است ایتھے آ کے مکے نہیں ممانے تا گون پھر کرنا کہ میں دھیان کری بنی کیا اچھا جی او مگر او پیچھے روفی ہلکی آئے سنے مگر ادغام ہا محملہ جو کہ عرفہ ہے اس کا ادغام کرنا عین اور ہا محملہ میں جو کہ او تھلے والے پاسے نو روفی ہلکی چوں اے بقلب ہر دو بقلب یعنی عین کو کس کے ساتھ اور بقلب ثانی با اول جی یعنی او ہا جڑا ہے نا او عرف ہے نا بھئی ہا کو بدلانا عین اور ہا کے ساتھ یا عین اور ہا کو بدلانا ہا کے ساتھ دوما پاسے ہوئی نا بقلب ہر دو یعنی عین و ہا لکھے تو ہا بڑھاؤ انہوں غلطی ہے ان کو بدلانا کس کے ساتھ یا بقلب ثانی با اول یعنی اوہ نا بھئی کیڑا ایک ہا پہلے بھی نا مطلب ہے کہ بھئی اے ہا کو بھئی جو نا عین کو ہا بنانا اور ہا کو یہ بھی ٹھیک ہے اور ہا کو عین بنانا اور ہا کو ہا بنانا یہ بھی ٹھیک ہے اور دونوں پاسوں دھیان کرے جی و این معنی اگرچہ خلاف قیاس ہے لیکن از قلب اول بثانی اولا است کے عام موجب سکل است مسئلہ سلے بے باجی ہو بے ادھر دیکھو ہا یہ عرفہ ہے عین اور ہا ادخل ہے سنیں تو اگر ان دونوں کو جنس بنائے ہا کی تو یہ ادخل جنس بن گیا عرفہ کی اور اگر ہا کو جنس بنائے کن کی عین کی اور تے عرفہ جنس بن گیا ادخل کی تے دو میں طرح جائز ہے جی ہون ادھر بیکھو دی مثالاں دھیان کریں جی اگرچہ وہ جو ہے نا وہ بے عرفہ کو ادخل بنائے تو سکل لازم آتا ہے ہون بیکھو اذبح کی عطودن اور ذبح کر تو اب کروٹا اور ویسے یہ دال خورے تو کیا کرنا ہے جی ایک پٹھانا دا علاقہ تھوڑا ہے جی صرف لفظ ہی پڑھنا ہے بھئی بس ذبح کر تو بکروٹا اچھا جی اے ان دیکھ اذبح ہائے اگے کی عین ہون ایتھے دوما پاسوں ٹھیک ہے کہ میں اے عین کو ہا کریں ہا کا ہا میں ادغام اذبح تودن تو یا باہا اذبح تودن آگے سمجھے ایسے دن اگلا بیخ اوہی کہ اذبح ہازہی اوہے نو ذبح کر چاہجی اور کوئی لبائی تھے تو انہیں اذبح ہازہی میں ہا کو ہا کریں تو کیا بنے گا اذبح ہازہی او ہا ہے نا تو جے اگر ہا کو ہا کریں تو اذبح ہازہی یا وہ ہازہی تو زہی تک بکھرا ہے نا پہلے انت بنانا بحا نا بحا یا بحا زہی اے مطلب بھی سنیں بے این را با این قول استثناء از نفی قلب ثانی با اول است یہ جڑا قول ہے نا یہ مستثناء ہے بھئی اور پیچھو کسی نے اول کو ثانی کرنا ہے ایتھے ان ثانی اول کیتا ہے نا تو یہ اس سے کیا ہو گیا مستثناء ہو گیا ایک گل مک گیا نا دو دیش یہ مک گئے نہیں اگلا بیکھی اور مگر ادغام خائے موجمہ جو کہ کیا ہے در غین موجمہ جو کہ خواہ اتے غین تھلی ادخل از جانبین رواست خواہ اول نو ثانی کرو تو خواہ ہون در بیخ اس لخ غانمہ کا کھلڑی لا اپنی بکری دیجی جی ہون پہلے کیے پھر تے اے تھے آلہ کون ہے تے
ادخل ہن خا نو غین کرو تے کی آکھو اس لغ اس لغانا ماکا کی اس لغ غانا کا او غانا دا گنون اس لغا نامک نامک نامکا بے غانا ماکا جی یا غین کو خا کریں اس لغ نامک ہاں اس لخ خانہ ماکا آجی سمجھ اے شابہ سے تے میں کچھ خود رہا اور جی میں اگوں ہی بھئی او دوجی مثال ایک ہی سی ایک اندے بچے او تھی پہلے خا تے پھر اگے غین او جو نا مگر ادغام خائے موجمہ کس میں در غین در بین سے ہاں دا جانے بین سے کرنا ہے نا اور ویکھو ایک منٹ مگر خا در غین جی ہن دوجی مثال اے جڑا نا غین پہلے تے خا بعد وچ اب لغ خا دے من ہن غین نو خا بناؤ اب لغ غا اب لغ خا دے من غین بناؤ اب لغ غا اب لغ غا دے من کی اب لغ غا دمن وچ خا نہیں ہن غین بنانی اب لغ غا دے من اے مطلب ہے جی و این قول استثناء است از نفی ہر دو قلب اور بھی میرا نہیں بدلانا کنہ نو اور روفی حلقی نو سبب اس کے جواز کا یہ ہے کہ این پیچھے تا کہنے بھی روفی حلقی نو آپس نہیں چھیڑنا وہ کل ہی بڑے پارے ادغام کرو گے تو پھر کرین لیانی پوے گی تو اندنے کے سبب جوازش یہ ہے کہ این ہر دو حرف بسبب قرب دہن گویا از حروف حلق خارج اند پس حکم حروف دیگر پیدا کر دو جی مرضی سے منی ہونا تو بزرگوں آکھیو یا یہ کہ جب ہر دو از مخرج ثالث حلق اند گویا یکے از دیگر ادخل نیست اچھا جی او اگلے جڑے نہیں بے جڑنا و ادغام جی او معہم کی ایتھے بناؤ این نو ہا معہم کی او نہیں معہم میں نا این نو ہا بناؤ نا معہم یار پہلے ہا نو این نو ہا بنانا ہے ہاں تو کی بنے مہم ہا ہے نا تے یا تجھے نے لٹا دیو اچھا اگے وینا مع ہاؤلائے کی اوتھے این نو کی بنایا ہا تو کی بن گیا مع ہاؤلائے اندنے ایک کی ہے کیڑا بے ہا نو کندے جو بدلایا اے این تے ہا نے نا این کو ہا کے ساتھ بدلایا نا اینا بیچ یہ ضعیف ہے بار مذہب بنی تمیم و فصیح فقے ادغام ہے جی معہم کی تے مع ہاؤلائے اے فقے ادغام فصیح ہے تے ادغام کر کے بھی انہاں پڑھے ہے جی اور سمجھے ہی اگے بیخو پلاؤ بھی اور ہن ایک قانون نمبر 9 اے نے اگے بار بار مڑ کے ہونا جی اور ادغام حروف ضابع یا مشفر یہ کنے نہیں 7 کیڑے کیڑے دھیان کری 5 حرف اور اندہ معنی ہے بھی کمزور ہو گیا اٹھ دا نچلا اٹھ لب اچھا جی یہ جو ہے نا ضابع یا مشفر ان ادغام ضابع یا مشفر کے حروف کا کس میں از مخرج و صفت ممتنع است اینا نو اونا دی جنس کر کے ادغام کرنا ہورانو اینا نال کی کرنا بیکھاں گے پہلے تو سمجھو نا جی کہ یہ جو ضابع یا مشفر ہے نا کون کیا ان کے ساتھ جو متقار ہم جنس ہون پھر ادغام واجب ہو تو پڑھے ہو کروں خدا دے بندے ہو کہ یہ اگر از مخرج و صفت متقارب ہوں تو پھر در متقارب از مخرج و صفت ان کا ادغام جو ان کے مخرج میں قریب ہے یا صفت میں قریب ہے یہ کیا ہے کن کا سنیں اے شب نہ در متجانس کیوں کن بھی خام خون دے جی اچھا ان دھیان کری میں وہ کسے کے اور وہ شخص کے جس نے
اختصار بر متقارب المخرج بنایا ہے وہ قاصر است. سنیں انہیں صرف آ جی کہ اگر متقارب المخرج ہوں تو پھر جو ہے نا نہیں ہوگا, متقارب الصفت ہوں تو ہو جائے گا. علت امتناع, مسئلہ سمجھو, علت امتناع ادغام باقی داشتن سے انہوں دوجیاں وچ کیوں نہیں مدغم کرنا, انہوں وہ علت کیا ہے؟ علت امتناع ادغام باقی رکھنا صفت ہر ایک کی ان حروف سے برحال خود, تاکہ انہوں نے جڑی صفت ہے کی رہے باقی رہے. کیوں؟ جو کہ امر اہم ہے. ہن سنیں, کیونکہ دعاد میں استطالت ہے. کیا ہے استطالت؟ است کہ تا مخرج لام رسیدہ اگے کونی واؤ و در واؤ تے و یا لین است. یہ اگر ادغام دوجے کریں گے تو لین ختم ہو جائے گی, اور دوجے دی جنس بنا کے, اور اگے کونی میم, اور میم میں غنہ ہے, جس لیے انہوں کسی دی جنس بنا کے ادغام کریں گے تو غنے ہی گئے. اور شین کے اندر تفشی ہے, تفشی اور انتشار ہے, پوری زبان تے پھیل جانا جی. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بارخاوت رخوہ بھی ہے. سنیں اس واسطے انہوں دوجے بچے ادغام کریں گے تو کی ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا. والے حاضہ با جیم شین تے جیم باوجود شدت تقارب مدغم نہیں ہوتا جی. و در قاف جی, و در فا, ہاں استغفر اللہ, او اصلی فا جڑا ہے اور بیان ہو رہا ہے, اور فا میں تافیف ہے اف کرنا جی, اور را کے اندر کیا ہے تکرر ہے. لہٰذا آپ اگر ان کو دوسروں کی جنس کر کے ادغام کریں گے تو ان کی یہ ساری صفتیں ختم ہو جائیں. پس ادغام ہر یک ازیں حروف با متقارب المخرج و صفت ہر دو. اور آگے سمجھے, اگر تو کہے کہ کلام در ادغام متقاربین است جی, ادغام تو لفظ آکھو در متقارب آکھے نا, اس سوال میں کوئی بھارتی سوال چونڈی ہونا پڑھنی ہوتی ہے نا یار, کہ اگر تو کہے کہ کلام در ادغام پس حاجت ذکر در متقارب نہ بفاد, کیونکہ گالی ہونے دی چلتی بھی بس یہ نہ آخنے سے کہ حروف دعوے یا مشفر میں ادغام نہیں ہوتا تو ہونا ہے متقارب دا جی. تو کیوں آکھیا متقارب؟ میں کہتا ہوں اگر ذکر نمے کرد, اگر ذکر نہ کرتے تو پھر وہم ہوتا کہ ادغام ان حروف کا ایک دوسرے کے ساتھ تو ممنوع ہے بس, دوسرے نال نہیں منع. حالانکہ مراد مطلق متقارب است, خواہ عظیم حروف ان حروف میں سے کوئی ہو, یعنی آپس میں نہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, آپس میں اور دوسرے سے بھی انہوں نے مدغم بنانا یہ بھی ٹھیک نہیں. اگر تو کہے اے ویکھو جی نون ہے نا نون جی, تے اے جڑا ہے نا اے نون نو را کر کے ادغام کیتا تو کی بن گیا مرربا, کی بن گیا؟ اسی طرح جڑا ہے نا اگے او جڑا ہے نا کیوں نون کو با کیوں چرا نون را کے ساتھ ہے نا جی, اور اگے کس کو نون کو میم کے ساتھ بدل کرتے ہیں. اور میم بناؤ نا کیڑی مم مائن, تے من مائن سے مم مائن اور مرربا. تو یہ دیکھیں نون کا ادغام ہو گیا کس میں؟ داورہ مشفر کی را میں اور میم میں. ہویا کہ نہیں ہویا جی؟ اس کو بدل کرتے ہیں تو جواب دینا ہی. دھیان کریموں نے کیا بسم اللہ دھیان کرے جب مع حاضہ میم اور را حضروف راویہ مشفر. تو میں کہتا ہوں کہ ممنوع ادغام این حروف در حروف دیگر است, نہ ادغام حروف دیگر دریں. اے ٹھیک ہے انہاں نو دوجیاں دی نہیں جنس بنانا, جس لئے اور کوئی بنے گا تو یہ تو اپنے چودھری نے اسی طرح جی سنیں ہی کہ مگر دریں حروف. اور نون
ਅਜ਼ੀਂ ਹਰੂਫ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਗਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੁਦਗਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ अगर तू कहे कि सैयदुन और मरमियुन क्यों इदगाम करते हैं बावजूद के वाओ व या अजीम हरूफ हैं सुने कि में इसी कबीले से हैं गोयम हुण इत्थे लियानी गल जी पिछली इबन हाजब वाली हुण उसनूं मनना इत्थे जी कि सैवेदुन की ते मरमूयुन ये दावा या मशवरे जान के कोई नहीं लेकिन एक नूं दूजे दी जिनस करके इदगाम कीता है कि नहीं क्यों कीता सुने ही तो उनका जवाब के बावजूद है कि वाओ व यान रूप से है मुतमास है तो उनका जवाब मैं कहता हूँ ये इदगाम आहा अज कबीले ना कमा साहबा का आई ना गल उत्थे जी उत्थे रद्द किया कि भी ये जो है ना जी सारे ही असल में ये बनते हैं जी तो वो असल मसला होता है जिसले फस जो तू वह दलील आप देनी पवे ना फिर चस और तरह होती है इसलिए कि जब सैवेदुन और मरमूयुन में बा नज़र इसके कि एलाल क्या है ये गल पहले आखी थी उत्थे रद्द किया है जी भाई एलाल मुकदम है किस पर और एलाल करदा वाओरा या करदा हर दो मुतजानिस इकट्ठे हो गए वो गल ही मुक गई है हालन कायदा इदगाम याफ्ता शुदंद पेश तारे जी ममनू दर मा नहनु फी इदगाम मुतकारिबैन अस्तना अगर गोई ते असी आखे सी मुतकारिबैन दा मन है ते की बन गए ने शाबाश अगर गोई दर मुतकारिबैन नीज़ इदगाम बहमी नाज में बाशद भी सारे मुतकारिबैन जिवें हुंदा है कि मगर कि हरफे रा अज जिनस हरफे दीगर बदल में साजंद पस मुतजानिसैन जमा शवंद बरी तकदीर इदगाम मुतकारिबैन दर मुतजानिसैन दाखिल हो जाता है तो फिर तो गल ही ना बनी मैं कहता हूँ इबदाल दर मुतकारिबैन महाज बाइक़्तिज़ाए इदगाम होता है भाई मुतकारिबैन में जो इब्दाल होता है ना वो सिर्फ इदगाम का तकाजा होता है वह बस और सैयदुन की मिसल में इब्दाल बस बब एलाल व इज्तमाए दो हरफ इल्लत बसकून अव्वल अस्त ना आके बराए सिर्फ इदगाम अस्त सुने बराए इदगाम वाओरा या करदान इंज नहीं है जी वगरना दर सैयदुन या को वाव करते जो पहला था क्योंकि मुक्तज़ा इदगाम का ये होता है कि अव्वल को हालांकि इंज नहीं किया जी क्या किया सानी को अव्वल किया है सैयदुन में जी अगर तू कहे कि अगर इब्दाल बस बब सिकल इज्तिमा वाव या बसकून आहद हिमा हुआ है भी अगर यही वजह है कि वाव या इकट्ठे होने तो एक साकन होवे तो सिकल होंदा है तो फिर उन्होंने दूजे दी जिनस बनाईदा है तो फिर की करीदा है इदगाम करीदा अगर यो वजह है तो बस चाहिए कि तवीलुन में भी वही गल है तवै तो में भी तो फिर इत्थे भी वाव नूं या नाल बदला के तगा इदगाम करोगे मैं कहता हूँ शर्त एलाल मज़कूर की सुकून हरफे अव्वल अस्त ना कि सानी का सुकून है अव्वल साकिन होवे तो फिर वाव नूं ये नाल बदलाना है ਜਿਹੜੀਆਂ तुसां मिसालां दित्तियां ने इहदे विच अव्वल मुतहरक ते और तवैत ते तवील उन कि दर मिसल तवील याफ्ता न शुद्ध सुने ही अच्छा जी गल मुक गई ओए अगली गल बाबे और इसी तरह इदगाम सफ़ीरिया का अपने गैर में जो रूफ़े सफ़ीरिया हैं और सीन ज़ात स्वाद इदगाम सफ़ीरिया का किन में यानी सफ़ीरिया नू गैर दी जिनस करना मुतकारिबुल मखरज व सिफ्त ना दर खुदश अपने च मुमतने नहीं है स्वाद दा स्वाद सीन दा और ये नहीं मना जी बई इन्हां विच इन्हां नूं गैर च इदगाम करना जेड़े इन्हां नाल गैर मुतकारिब ने किंदे विच मखरज विच ते ये मना क्यों बराए बाकी दाश्तन सिफते सफ़ीर ओ सीटी बाकी रवे कि रियायत उसकी उनके नज़दीक किन के नज़दीक चाइना वाले
عربیاں دے نزدیک اہم ہے جی آگے جی سمجھ اس واسطے سفیریہ کا ادغام غیر میں نہیں کرنا جی آپس وچ کرنا ہے اور ادغام تائے استفعال دھیان کریں جی استفعال کی جو تا ہے نا اس کو فا کی جنس کر کے ادغام کریں یہ احتیاط کریں جی یعنی در فا کلمہ جی کیوں اگر استفعال کی سین ساکن ہے اگر تے نو فیج ادغام کریے تو تے نو خام خواہ ساکن کرنا ہے تے سین نو حرکت دینی کا کوئی نہیں ورنہ کی لازم آوے گا در فا کلمہ و الا سینش کے ساکن الاصل است سنیں و علامت باب است اس کو متحرک کرنا پڑے گا تو یہ تو غلط ہے اور اگر باوجود سکونش ادغام کرتے ہیں تو لہذا ٹھیک نہیں ہے گا جی اے کیڑا لہذا استفعالہ کی جو تا ہے یعنی اس کے فا کی جگہ کو وہ حرف ہے جو تا کا ہم جنس ہو نہ ہم جنس نہیں ہو کیا نام ہے وہ ہم جنس تو ہوتا ہے نہیں قریب المخرج ہو تو تا کو اس کی جنس کر کے ادغام کریں یہ نہیں کریں گے تا کو سین کو حرکت دینی پڑے گی جو اصل میں ساکن ہے اور باب کی علامت ہے جی سوال ہو گیا فمس تو کی استطاعوا سینا او استفعالا اور طوا نہیں گا ان باب استفعال ترغت کی بنے الف سین تا شروع وچ لیندے نا استطاع یستطیع اچھا اے بسکون سین بھی ہو تے ادغام تا در طوا بھی ہے تے ایتھے تے پھر برداشت ہوئی بھی ہر شے جی سنے ہی باوجود اجتماع ساکنین در قرات حمزہ رضی اللہ عنہ آندنے نادر ہے اور انہوں نے قرات ہے نا فمطواؤ بچ سین ساکن بھی رکھنا ہے تے ادغام بھی کرنا ہے تا دا تواچ کیا کہنے اے نادر ہے اچھا جی توجہ یار وہ آنچے اور وہ جو کچھ بعض شارحین نے اس کی ندرت کے لیے نسبت امتناع ادغام سفیری در غیر سفیری کندے بچ تادا سی کندے اسے انہاں کہیں ایک باب استفعال کے اندر جو ادغام ہے نا تا کا فا میں یہ منع ہے کیوں منع ہے انہاں وجہ بیان کیتی ہے کہ بھئی سننا پہ کہ بھئی جو نا کدھے گیا بھئی کہ بھئی کہ امتناع ادغام سفیریہ در غیر سفیریہ گفتہ آندھے انہوں نے قلم جیڑی ہے نا جی اجادہ حق تو پھر گئی ہے اسی سین نو تو مدغم ہی نہیں بنا رہے اسی تو تے فے دی گل کر رہے ہیں گل تے سین دی متحرک کرنے دی ہے انہوں نے روڑے نہیں بیچے گا جی زیرا کے در مثال مذکور حرف از حروف سفیر با غیرش مدغم نہ گردیدہ کون سین بلکہ اس کا غیر نیز دراں ادغام نہ یافتہ سین تو چھیڑے ہی نہیں نہ انہوں کسے وچ تے نہ اندے وچ کسے نوں جی کیونکہ سین از حروف سفیر است دراں ساکن محض است ادغام میان تائے استفعال و فا کلمہ واقع ہے جی لہذا جنہیں ایک گل آکھی ان دی سفیری ختم ہو جائے گی یہ تو الٹ ہو گئے تو چھیڑے ہی نہیں کسے جی تو بہرحال ویکھو نا پھر لکھن لگا گلاں نکل جاندے نے منہ چوں قلم وچوں میں ਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ اور اگر پڑھی نے عبارت اور ادغام الف کا کس کا در متقارب یہ بھی ہلکی ہو کہ کوئی نہیں ستواں و ادغام الف در متقارب ممتنع است اور کیوں اس لیے کہ اگر الف کو بحرف دیگر بدل کردہ ادغام کنند تو جیڑی الف دی استطالت مد دینا او جو کیا صفات لازمہ مرعیہ اوست اے ہتھوں نکل جائے دی و اگر در مثلش جی کن کریں اگر ان دی بے او دوجے نو اے بڑھا کے ادغام کریے تو سکون مدغم فی لازم آئے گا کیونکہ الف نے تو ساکن ہی رہنا ہے ہن مدغم فی بھی بنے گا تو نالے جے انہوں دوجے دی جنس بنا کے ساکن رکھ کے ادغام کرو تو استطالت جاندی ہے تو جے دوجے نو اندے وچ ادغام کرو تو مدغم فی حضرت ہمیشہ ساکن رہندے نے جی اس وجہ تو الف کا کسی میں اور کسی کا
اگے چلو جی و ادغام حمزہ در متقارب ممتنع است، پڑھی نا عبارت، اور حمزے کا ادغام بھی متقارب میں ممتنع ہے، ممتنع ہے. سنیں اے شابہ سے وگرنا کی لفظ لکھے نبر اگو یعنی لفظات کی تنا، یعنی آواز کا بلند کرنا جو کہ حمزے کے صفات لازمہ سے ہے، لازمہ مری یا اوست، یہ باقی نہیں رہے گا. سنیں جب اس کا ادغام کریں گے دوسرے میں، اچھا باقی رہ گیا ادغام حمزہ اپنے آپ میں، یہ جائز ہے جیسا کہ مشدد الوضع کے اندر ہے، اور جیسے سا اعلیٰ باب تفعیل سے. اچھا جی اے جڑا آخر تے آکھے نا او ممتنع است آندھنے کلا حمزے نو جی دینا، یہ سارے نے بانٹ کے دینا جی. قول ممتنع است متعلق است بہر یک از ادغام دعوے یا مشفر سے لے کر یہاں تک کیا ہے، یہ سارے ممتنع ہیں. جب مصنف علام ادغام کے موانع سے فارغ ہوئے ہیں با تفصیل جواز و وجوب ادغام میں پردازند، بھی ایتھے تو نہیں ہو سکتا جڑے گئے نے باقی بچ او جس لئے قریب المخرج یا قریب الصفت کٹھے ہون تو کتھے کتھے ادغام جائز ہے تو کتھے کتھے واجب واجہ، کتھے واجب ہے تو کتھے ہون. وہ شروع کیتا نے جی او مانا کرو بھائی کتھوں مگر ہا کا ادغام عین اور ہا میں با قلب ہر دو بہا. سنیں بھی انج بھی تے انج بھی، جیسے از بحتودن از بحازہی، اور مگر خا کا غین میں اور ادغام بس اے مک گیا، اے پیچھے مگر مک گیا. ایتھو نویں گالی بھائی ادغام تو اگے ممتنع ہونا ہی، اے پچھلا استثناء سی بھی جائز نے آپس وچ وہ پڑھ چکے ہو. اور ادغام دعوی یا مشفر کا متقارب میں آخر تے ہونا ممتنع ہے. وہ سمجھے یہ جو ہن پڑھی شرح. اور ادغام سفیریہ کا اپنے غیر میں ممتنع ہے، اور ادغام تا کا استفعال میں کی مطلب کندے جفاچ ممتنع ہے، اور ادغام الف کا ممتنع ہے، اور ادغام حمزے کا کندے وچ متقارب وچ ممتنع ہے. او شابہ و نکلو ہا کا عین میں اور ہا میں، عین اور ہا کے قلب کے ساتھ، ہا کے ساتھ، جیسے اذبح تودن و اذبح حاضر، اور مگر ادغام خا کا غین میں اور ادغام داویہ مشفر کا بسم اللہ الرحمن اور ادغام سفیریہ کا اس کے غیر میں، اور ادغام تا کا استفعال میں، اور ادغام الف کا اور ادغام حمزے کا ممتنع ہیں. مگر ہا کا عین میں اور ہا میں ہر دو کے قلب کے ساتھ، ہا کے ساتھ، جیسے اذبح حتودن اور اذبح حاضہی، اور مگر خا کا عین میں غین میں، اور ادغام داویہ مشفر ان کا متقارب میں، اور صفیریہ کا ان کے غیر میں، اور تا استفعال کا اور لف کا اور حمزے کا ممتنع ہے. یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. ممتنع ہے.